اللہ اور اس کے رسول کے محبت کو جس کے دل میں چنگاری اجلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں جو انسان جیتا ہے۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیاوی اور آخرت کے کامیابی نصیب عطا فرمائے۔ دیکھیے، میں جو ہے کل ایک جگہ مٹی دینے گیا تھا، جو میرے ماما کے ساس انتقال ہو چکی تھی، تو وہاں پہ میں مٹی دینے کے لیے گیا۔ جانے کے بعد جو ہے کچھ دیر بعد وہاں پہ کچھ بات چیت ہوئی، جنازہ کی نماز لے کے چلے گئے۔ جانے کے بعد جو ہے امام صاحب کچھ باتیں بتانے کے بعد نماز جنازہ کو ادا کیے۔ نماز جنازہ کو ادا کرنے کے بعد جو ہے جو دعا مانگی جاتی ہے، انہوں نے دعا نہیں مانگا۔ دعا مانگنا فرض تو نہیں ہے، لیکن دیکھا جائے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اگر دعائے مغفرت مانگتے ہیں، اس نماز جنازہ میں کتنے سارے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ کسی کا جو ہے 400 500 کے تعداد میں، کسی کا 1000 کے تعداد میں، کسی کا 2000 کے تعداد میں، کسی کا 200-400 کے تعداد میں نماز جنازہ ادا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پہ 40 مسلمان بھائی اکٹھا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک اللہ کے ولی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ایک نیک بندے ہوتے ہیں۔ تو بتاؤ مسلمانوں، اگر ہم نماز جنازہ کو ادا کرتے ہیں، وہاں پہ 200 400 500 آدمی کے تعداد میں ہوتا ہے، اگر اس وقت میت کے سامنے اس کی دعائیں مغفرت کرے، سب کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، تو کیا یہ حرام ہوگا؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے، کیا یہ حرام ہے؟ اگر ہم دعا مانگتے ہیں میت کے لیے سارے لوگ مل کر، کیا ہم نے یہ ناراضگی، یہ کیا بولتا ہے اس کو، حرام کام ہے یہ دعا مانگنا؟ کیسا ہے؟ دیکھا جائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعاء المخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے میرے ملت کے نوجوانوں۔ وہاں پہ جب نماز جنازہ ادا ہوا، نماز جنازہ ادا ہونے کے بعد سارے لوگ باتیں کرنے لگے، اپنے آپس میں جو ہے باتیں کر رہے ہیں، کون کہاں سے آیا، آپ کا گھر کہاں ہے، ادھر ادھر باتیں کرنے لگا، لیکن دعا کوئی نہیں مانگا۔ ان کے جو اپنے ہیں وہ پہلے وہاں پہ گئے، قبر میں جو ہے مردہ کو لٹایا گیا، اچھے طریقے سے دے دیے، ایک طرف سے گیا، پتہ نہیں دعا بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، وہاں پہ جاتا ہے، جانے کے بعد جو مٹی دے دیا، مٹی دینے کے بعد اپنا گھر چلا گیا، اس کے بعد اور کچھ نہیں، بس ختم۔ دیکھا جائے جو ہمارے ماں باپ ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا، جو ہمارے ماں باپ اتنا دکھ مصیبت سے ہمیں جوان کرتا ہے، ہمارے ماں باپ ہمیں کتنے پریشانی سے پالا ہے، جب اس دنیا سے ہمارے ماں باپ چلا جائے تو کیا ہمارا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ اگر اس دنیا میں کوئی گناہ کام کر لیا ہے، اگر جہنم میں جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر میں اگر عذاب دے رہے ہیں، تو ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اگر اس کے اولاد دعائے مغفرت کریں گے، ان کے نام پر قرآن پاک پڑھیں گے، ان کے نام پر چاروں کل پڑھیں گے، ان کے نام پر جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، کلمہ پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، تو اس کلمہ درود قرآن شریف کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر کے عذاب کو دور کر سکتا ہے۔ تو بتاؤ، آج میرے ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو ہمیں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ہمیں پورا دل میرا بکھر جاتا ہے، پورا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ سامنے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اس ماں باپ کے سامنے آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے جو جنازہ جاتا ہے تو کسی اور کا بھی کیوں نہ ہو، لیکن دل میں اللہ اس کے رسول کا یاد آتا ہے۔ ایک دن سب کو جانا ہے وہاں، ایک دن یہاں پہ سب کا گھر ہے۔ آج ہم کسی میت کے لیے دعا نہ کریں تو کیا
کل جا کے ہم قبر میں آرام کریں گے اور کہیں گے اللہ میرے لیے کوئی دعا کر دے، کرے گا؟ آج تو آپ منع کر رہے ہیں، آج آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دعا نہیں مانگنا چاہیے، سب نہیں کہہ رہے ہیں۔ جہاں جہاں سنی بریلوی مسلمان ہے وہاں اگر نماز جنازہ ادا ہوتا ہے تو نماز جنازہ ادا ہونے کے بعد جو ہے دعا مانگی جاتی ہے۔ سارے لوگ چلے جاتے ہیں، ایک آدمی وہاں پہ رہ جاتا ہے، سارے آدمی کو جانے کے بعد وہ آدمی جو ہے قبر میں اذان دینے کے بعد اپنے گھر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سارے لوگ مردہ کو دفنا دیتے ہیں، اپنے گھر چلے جاتے ہیں، جو لاسٹ کا انسان ہوتا ہے اس کا جیسے ہی 40 قدم ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے منکر اور نکیر کو بھیج دیتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، قبر کا سوالات بہت ہی ایسا ہے کہ بہت بھیانک صورت میں آتے ہیں۔ جب آپ اذان دیں گے وہ جہاں تک آواز جائے گی تو اگر منکر نکیر کے کانوں پر بھی آواز پڑے گی تو اپنے شکل و صورت جو ہے اچھے طریقے سے آئیں گے۔ تو بہت سارے لوگ دعا نہیں مانگتے ہیں۔ میں جو ہے کہتا ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا بہت سارے لوگ ہیں، اپنے آپ کو جو ہے ایمان والا کہنے والا بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ایسے لوگوں سے آپ بچو۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے مسلمان نہیں ہوتا میرے ملت کے نوجوانوں۔ اللہ اور اس کے رسول کے محبت کو جس کے دل میں چنگاری اجلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو انسان جیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو انسان دنیا میں چلتا ہے، جو انسان ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے احترام کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار کو مانتا ہے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہمارے نبی کو علم غیب نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں مزارات پہ جانا نہیں چاہیے، کوئی کہتے ہیں دعا میت کے سامنے نہیں مانگنا چاہیے، قبرستان میں دعا مانگنا حرام ہے، بدعت ہے، اور کیا کیا بول دیتے ہیں۔ آپ جو ہے، آپ کا بھی دماغ ہے، آپ بھی انسان ہیں، دین زیادہ سے زیادہ حاصل کیجئے۔ آج آپ اپنے ماں باپ کے بارگاہ میں آج جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے دعا آپ نہیں کریں گے تو بتاؤ کل چل کے آپ کے اولاد آپ کے لیے دعا کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اسی لیے چاہے اپنے آپ کو کہنے والے کچھ بھی ہو جائے، چاہے دیوبندی ہو، بریلی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا ضرور کرو، اپنے رشتہ دار کے لیے دعا ضرور کرو۔ دعا آپ کریں گے، نہ جانے آپ کی دعا سے آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ دار میں کتنے سارے لوگوں کی بخشش ہوگی۔ لوگوں نے دنیا میں گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے میرے ملت کے نوجوانوں، سب سے ہو جاتا ہے، انسان ہے، گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن مر جائیں گے، مر جانے کے بعد وہاں پہ اب تو ہمارے پاس نیکی ہے نہیں، اب کیا کریں گے؟ ایک آس لگا کے بیٹھتا ہے۔ اگر آپ سب کے ماں باپ گزرے ہیں تو ماں باپ کیا کریں گے؟ کسی کے رشتہ دار سے جو ہے دادا، چاچا، نانا کوئی بھی گزرا ہے، گزر جانے کے بعد مردار کیا کرتا ہے؟ اس کو ایک ہی چیز کا انتظار ہوتا ہے کہ یا اللہ کب میرے خاندان سے، کب میرے ناتی، کب میرے دادا پوتا، کب میرے بھانجا، کب میرے بھتیجے میرے نام پہ قرآن پاک پڑھیں گے، میرے نام پر کلمہ پڑھیں گے، میرے نام پر جو ہے کب قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، قبر والے جو ہے انتظار کر رہا ہے میرے قبر میں کب آ کے میرا بیٹا، میرے قبر میں کب آ کے میرا پوتا، میرے قبر میں کب آ کے میرا ناتی میرے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، میرے نام پر قرآن پاک پڑھے گا، میرے نام پر چاروں کل پڑھ کے جو ہے فاتحہ کرے گا۔ قبر والے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارے خاندان میں، کب ہماری نسل میں، کب ہمارے اولاد ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے، قرآن خوانی کروائے، قرآن پاک پڑھوائے، کلمہ شریف پڑھوائے،
آئے ادھر انتظار کر رہے ہیں، اس کا بیٹا، اس کا بھتیجا، اس کا ناتی، اس کا جو ہے پوتا اس دنیا میں آ کے کہہ رہے ہیں دعا مانگنا حرام ہے۔ بتاؤ، جو باپ آپ کو اتنے محنت و مشقت سے پالا پوسا، پڑھا لکھا کر کے بڑا کیا، جوان کیا، تمہارا ماں باپ گزر جاتا ہے تو اس کے لیے دعا نہیں کرتا، کیسا انسان ہے تو؟ کیسے سخت دل والا ہے؟ جب کوئی انسان مر جاتا ہے ان کے لیے دعائے مغفرت ضرور کرے، اور جو بھی انسان کہے کہ دعا مانگنا حرام ہے اس کو کانٹیکٹ کراؤ میرے نمبر پر 7634005538۔ میرے ملت کے نوجوانوں، دعا سب مانگو، اپنے آپ کو کہنے والا کچھ بھی ہو جاؤ، لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں رکھا کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو کبھی مت چھوڑو، ہمیشہ اللہ کے رسول کو یاد کرو، کیونکہ اللہ کے رسول کو اگر یاد کرو گے، جس کے لیے نبی راضی ہو جائے گا اس کے لیے خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اپنے آپ کو بہت سارے دیوبندی کہنے والے لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی اذان کے بعد ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعثه مقام محمود الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد۔ یہ دعا ہے، لیکن وہ لوگ جب دعا مانگتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی سیدنا محمد اس کو چھوڑ دیتا ہے، وسیلۃ والفضیلہ کو چھوڑ دیا، ورزقنا شفاعت یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد پڑھ کے چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں اذان کے بعد کی دعا میں بھی تبدیلی کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے رسول کو جو ہے نہیں مانتے، صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کو بھی مانو، اس کے رسول کو بھی مانو، تب جا کے کامیابی ہوگی۔ کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو نہیں مانتے، دنیا و آخرت میں کہیں کامیابی نہیں پاؤ گے۔ اگر تم کو دنیا و اور آخرت میں کامیابی نصیب چاہتے ہو تو تم کو اس دنیا میں اللہ کو بھی مانو، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرو، اور اللہ کے رسول کے آل و اولاد سے بھی محبت کرو، بزرگان دین سے محبت کرو۔ انشاءاللہ آپ کا دنیا میں بھی کامیابی ہوگا اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیابی نصیب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرے پروردگار ہم سبوں کو جو ہے جب بھی کسی میت جائے تو میت جنازہ نمازہ پڑھنے کے بعد ہم سب کو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرمائیں۔